میں رپورٹس کل تک دیکھ رہا تھا ایمنسٹی کی، ہیومن رائٹس کمیشن کی، کشمیر کے اندر اجتماعی قبروں کے انبار لگے ہیں اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان خفت چھپانے کے لیے 8 لاکھ فوج وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اتنی ٹائٹ 3 لیئر سیکیورٹیز کے باوجود وہ کہتے ہیں پہلگام ہو گیا. تو یہ ان کی کرمنل نیگلیجنس ہے یا خود انہوں نے کروایا ہے؟ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں تو ایسا نہیں ہوتا. کہیں وہ الزام لگا کر سارا ملبہ پاکستان کی طرف تو نہیں جانے والا، جبکہ دنیا نے مسترد کر دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی طرف سے سنو ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آل پارٹیز حریت کانفرنس چونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ترجمان ہے، نمائندہ تنظیم ہے، گو کہ ہندوستان کا جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس کی آواز بالکل بند کی ہے، اور ہم یہ موقع غنیمت سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے دوست، آپ جیسے چینلز ہماری آواز بنے ہوئے ہیں اور ہم اب دنیا تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور اصل بات کہہ سکتے ہیں. جہاں تک سر یہ بات ہے پہلگام واقعے کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں تقریباً 26 لوگ مارے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی خون خرابے پہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم بے گناہ انسانوں کا خون بہائیں. لیکن اگر ہم ہندوستان کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں کہ ہندوستان عادی بن گیا ہے یہ فالس فلیگ آپریشنز کا، کیونکہ جب بھی اسے کسی مدعے سے توجہ ہٹانی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے وارداتیں ڈال دیتا ہے. کیونکہ میں ایک آپ کو آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان میں ایک قانون جو بن رہا ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو بل آ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، جو مسلمان جس میں جو مسلمان جن کے زیر انتظام جو وہ وقف بورڈز ہیں، درگاہیں، وہاں پہ درگاہیں، قبرستان، جو آستانے ہیں یا مساجد ہیں، یہ چونکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوتی تھی اور مسلمان ان کو خود ہی چلاتے تھے، اور یہ تقریباً 10,000 ایکڑ جو 10 لاکھ کنال جو یہ زمین ہے، اس پہ 9 لاکھ سے زیادہ پراپرٹیز ہے. تو یہ ساری پراپرٹیز ہندوستان اس وقف امینڈمنٹ بل کے تحت اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، تاکہ ان مساجد پہ، ان مدرسوں پہ، ان خانقاہوں پہ، ان قبرستانوں پہ وہ قبضہ کریں. یعنی ٹیگ نام نہاد جمہوریت کا، بالکل، اور ایکشن جو ہے وہ سارے جمہوری. اس میں اس وقف امینڈمنٹ بل میں چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میں ہندوؤں کی ریپرزنٹیشن ہوگی جو ان وقف بورڈز کو چلائیں گے، اور اس کے جو فنڈز ہے جو وہاں پہ ہدیہ لوگ دیتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے. اور وہاں پہ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو بھی وقف پراپرٹیز ہے ان کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وقف ہے اور یہ پراپرٹیاں آئی کہاں سے. یہ وقف جو ہمارے ہیں یہ ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، اور یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی کس نے ڈونیٹ کی تھی، یہ کہاں سے آئی تھی. جہاں پہ مساجد ہے، ان کا یہ ارادہ تھا کہ جب ان کا سٹیٹس وہ چیک کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سب پراپرٹیز کو ڈسپیوٹیڈ بنائیں گے، جیسے انہوں نے بابری مسجد کو بنایا. اس طرح ان مساجد پہ قبضہ کرنا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی مسلمانوں کی طرف سے. اب اس ساری سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا کہ دنیا کی توجہ سے ہٹ جائے. انہوں نے جب یہ پہلگام والا حرکت جو کی تو اس کے بعد آپ ہندوستان کے جو میڈیا ہے اس میں دیکھیں، وہ جنگوئزم اور وار ہسٹیریا جو انہوں نے کریٹ کیا، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ مارے گئے، انہوں نے یہ کہا کلمہ پڑھا کے مارے گئے. مسلمان کو پوچھا گیا کہ آپ کس مذہب سے، گویا کہ ایسی حقیقت ہے ہی نہیں. آپ جتنی ویڈیوز اور جتنی فوٹیجز وہاں سے آ رہی ہے، گویا کہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر، لیکن ایک ڈسٹنس سے ہوئی ہے، کسی سے یہ نہیں پوچھا. ہندوستان کا تو خاصا ہے، وہ پہلے اپنے اندر ہی امپورٹ کرتے تھے. وہ گجرات کے اندر بشرف گجرات مشہور تھے، مسلمانوں کو مارنا، گاربیج پھینکنا، گائے کے ذبیحہ پہ پابندی. ایک اذان کے لیے 22 کشمیری بھی شہید ہوئے تھے، جانوں کا نذرانہ. تو اب وہ وہاں سے نکل کے اس ٹیررزم کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. تو کیا ہندوستان کا ٹیررزم ایکسپورٹ کرنا امن عالم کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ہندوستان کی ایک عادت بن گئی ہے، دے ریزنگ فنگرز ٹورڈز پاکستان. اگر ہم پچھلے 2 سال کے واقعات پہ نظر ڈالیں گے، دیکھیں ہمارے سامنے تو ریسنٹ واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا، جس میں ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے اور جس کو پاکستان کی آرمی نے بڑے ٹیکنیکلی اور بڑے خوبصورت انداز سے ٹیکل کر کے بہت ہی کم ہیومن لاس کروایا. لیکن جب اس کے تانے بانے دیکھتے ہیں تو وہ تو ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں. کینیڈا میں جو سکھ مارے گئے، جو اس کے بعد انگلینڈ میں جو سکھ مارے گئے، اس کے بعد
جناب امریکہ میں جو ہوا یا پاکستان میں، جس کا تو ایڈمیشن کیا ہندوستان نے، اس نے کہا ہم چن چن کے ماریں گے اور گھر میں ماریں گے. اجیت ڈول نے بھی کہا. یہ سب انہوں نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ایڈمیشن ہے. مجھے بتائیں، آپ خود ہی منصب بھی بنتے ہیں، ایلیگیشن بھی خود لگاتے ہیں، جج بھی بنتے ہیں اور پھانسی بھی خود لگاتے ہیں. کل جو واقعہ آپ کا وہاں پہ پیش آیا، ودن 10 منٹس آپ نے FIR یہ کر دیا اس کے خلاف، یعنی کہ 1.5 گھنٹہ بقول ان کے 20 منٹ ہی چلا اور 2:30 پر آپ نے اس کو، آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے گیدر کی تھی؟ آپ پہلے سے تیار تھے. اس کے بعد آپ نے کل سے، جب سے واقعہ ہوا، 11 گھر گرائے آپ کے کشمیر. کہاں پہ؟ مقبوضہ کشمیر میں بلاسٹنگ کر کے 11 گھروں کو 11 گھر انڈیا نے کل مقبوضہ کشمیر میں گرا دیے، بلاسٹ کر دیے. یہ نہیں، وہاں فیملیز، کچھ میں فیملیز تھی، جان بچانے کے لیے باہر آئے اور وہاں بھی خواتین نے سیدھے کہا ہندوستان کے ساتھ آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہو تو ہمارے گھروں کو کیوں گرا رہے ہو؟ اگر اس میں کوئی انوالو تھا، آپ کے پاس اتنی ہیوج آرمی ہے، 10 لاکھ فوجیوں کی کنسنٹریشن ہے، آپ 4 بندوں کو نہیں پکڑ سکتے ہو؟ تو کیا اس آرمی کا، اس کی آرمی میں کرپشن ہے، اس کی آرمی جو ہے کمپرومائز ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ویپن آپ بھیج رہے ہیں جناب، وہاں کے لوگوں کو پیلٹ گن یوز ہوتا ہے. پیلٹ گن نہیں، خود ان کی آرمی جو ہے ویپن بھیج رہے ہیں لوکل فریڈم فائٹرز کو، جن پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بھارتی فوج ہتھیار بیچ بھی رہی ہے. ان میں اتنا کرپشن ہے. اس کے بعد آپ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. ہندوستان کا ایک ہی ایجنڈا اس وقت ہے، وہ پاکستان کی انڈیجنس فریڈم موومنٹ کو لنک کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور دنیا کو ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے سپانسرڈ ہے. اور نمبر 2، ان کا دوسرا ایجنڈا تھا کہ یہ پاکستان کو اتنا پریشر میں لایا جائے کہ وہ کشمیر کی تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائے، اور اسی لیے فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا، ان کا جو اعلان میں آیا ہے، اس میں پہلے انہوں نے کشمیر کا، بعد میں بات ہوئی. آپ دیکھیں، آپ نے پاکستان کی جو لائف لائن ہے وہ ہے پانی، اس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. اسی لیے قائد نے کہا جگلر وین، جس کو ہم کہیں، آپ نے جگلر وین پہ ہاتھ ڈالا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان 1 انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور کشمیریوں کے لیے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جب تک آزادی. ایتھکس آف وار پروٹوکول سے بات آگے نہیں چلی گئی، اور وہ دنیا حل کرے گی جو قضیہ خود چھوڑ کے یہاں گئی ہے، تاج برطانیہ چھوڑ کے گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سولوشن؟ میرے خیال میں کچھ اور نظر آتا ہے. لاتوں کے بھوت باتوں سے میرے خیال میں نہیں مانتے. دیکھیں سر، کشمیریوں نے ہر آپشن جو ہے استعمال کیا ہے. ہم نے ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی شروع کی، جب ہم 89 سے پہلے کی بات ہم کرتے ہیں، پیسفلی ہم نے بات کی، ہم الیکشن بھی ہم نے لڑا. اس کے بعد ہم نے عسکریت بھی شروع کی. ہمارا یہی موقف ہمیشہ رہا ہے کہ عسکر جو ہماری ہے، دس از اے مینز ٹو این اینڈ، یہ اینڈ نہیں ہے. چونکہ اس کے بعد ہم نے فار دا ٹائم بینگ اس کو پیسیفائی بھی کیا، خاموش بھی کیا، اور ہم نے دنیا کو ایک موقع دیا کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرے. بڑی امپورٹنٹ بات. لیکن بات یہ ہے کہ اگر دنیا اس کی طرف نہیں جا رہی ہے تو آپ دیکھیں، آپ نے کشمیری نوجوان سے اس کی آواز بھی چھین لی ہے، اس کے حقوق بھی چھین لیے ہیں، اس کی تعلیم بھی چھین لی ہے، اس کا قلم بھی چھین لیا. تو ایک فطری بات ہے، کشمیر کا نوجوان جو ہے یہ ریڈیکلائزیشن کی طرف جائے گا، تو پھر لاٹھی لینی پڑے گی، ریڈیکلائزیشن کی طرف جائے گا. جو ہم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر جو اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان اس تحریک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کہ ہندوستان کہتا ہے میں 8,000 کروڑ کا پیکیج دے دوں گا، میں نوکریاں دوں گا، میں یہاں پہ ٹورزم لاؤں گا. لیکن کشمیری نے ان چیزوں کے پر کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں، اور یہ ہندوستان کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ جو ہندوستان نے ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ کشمیر میں امن ہے، کشمیر میں لوگ کام کر رہے ہیں، سیاحت وہاں پہ جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری جو عمارت اس نے کی تھی، ارسپیکٹو آف دیٹ کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اس پہ تو ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو مضمرات ہے کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں. یہ واقعات اسی لیے اس وقت جب ہندوستان کی ریاستوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں. دیکھیں ہندوستان کی کوشش رہی، انہوں نے مودی کی سیاست جو ہے 2 چیزوں پہ انہوں نے، ان کی جو بنیاد ہے، ایک ہے اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف ان کا جو
پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف جو ان کے اقدامات ہیں، اور دوسری ہے پاکستان سینٹرک. مودی کے منہ کو گجرات کے مسلمانوں کا خون لگا ہوا. دیکھیں پاکستان بیشنگ، پاکستان کے ساتھ دشمنی، پاکستان کو ایک دشمن کے طور پہ پیش کرنا، وہ سمجھتا ہے کہ اس الیکٹریٹ کو وہ مطمئن اسی طرح کر سکتا ہے، اس نے ایک دشمن کریٹ کرنا ہے. ورنہ مجھے بتائیں پاکستان نے کئی دفعہ ہندوستان کو کہا ہے آؤ با مقصد مذاکرات کے ذریعے بیٹھتے ہیں، اس مسئلے کا حل کرتے ہیں. فرض کریں کل خدا نخواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے، الٹیمیٹلی دونوں ملکوں تو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہے نا.